الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآهُ من آیات ربه الكبرى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلات کی بات معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج اور دیدار خداوندی کے متعلق ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو حضور علیہ السلام کے اس عظیم معجزہ کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ حضرت گرامی، رب کائنات نے اپنے پیارے نبی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اگر اللہ نہ بیان فرماتا تو کیا ہوتا؟ سوال ہے نا کہ اللہ رب العزت اس معجزہ کو نہ بیان فرماتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس معجزہ معراج میں اللہ کے محبوب کی عظمت اور شان ثابت ہوتی ہے۔ معراج ہے ہی عروج اور بلندی سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا تذکرہ ہو، یہ رب کو پسند ہے
اور رب کائنات نے اس لیے قرآن میں معجزہ معراج کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اس پہ ناز ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے کہ اللہ کے نبی کی ذکر کی محفلیں بھی ہمارے کھاتے میں ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، رب کائنات کی سنت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس معجزہ کو نہ بھی بیان فرماتا تو اس میں حضور کے مقام و مرتبہ میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہونی تھی، لیکن ایک محب کی محبوب سے محبت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی ان کی عظمت کی بات آئے تو اس کو ذکر بھی کیا جائے، گفتگو بھی کی جائے۔ لا اقسم بہذا البلد، بھلا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ پتہ چلا یہ پورا قرآن اہل سنت کے مزاج کے مطابق ہے، اور جو ہمارا مزاج ہے یہ قرآن کا مزاج ہے۔ دو طبقے معراج مصطفیٰ کو بیان نہیں کرتے، ایک وہ جو خارجی ہیں جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہلکا سمجھتے ہیں، وہ معجزہ معراج بیان نہیں کرتے۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ نام لینا مناسب نہیں، وہ حضور کے معجزہ کو بیان نہیں، اس معجزہ معراج کو بیان نہیں کرتے۔ اگر کریں بھی تو یہ شروع کرتے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ حضور کا معراج نہیں ہے، یہ سرکار کا معراج نہیں ہے، یہ معراج ہے مسجد اقصیٰ کی، کہ حضور وہاں تشریف لے گئے، اور یہ معراج ہے اس براق کی جس براق کے اوپر حضور جلوہ افروز ہوئے۔ حضور کا یہ معراج نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ معراج ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی، کہ وہ حضور کے دیدار کے لیے آئے، اللہ کے محبوب کو دیکھنا چاہتے تھے، ان کا دیدار کر کے معراج ان نبیوں کو ہوئی ہے، ابھی حضور کی معراج نہیں ہے۔ یہ معراج ہے نصیب ہوئی ہے نماز کو، کہ ابھی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا، مصطفیٰ نے پڑھا دی، یہ شرف اس معراج اس نماز کو حاصل، اس کی معراج ہے، نبیوں کی معراج ہے، کیونکہ میرے آقا کے تذکرے پہلے سے تھے، ہر نبی کے اندر یہ خواہش تھی کہ اللہ کے آخری محبوب کو، آخری پیغمبر کی زیارت کریں، اور ان کی زیارت کر کے ہمیں معراج حاصل ہوگی، ان کی زیارت کر کے معراج حاصل ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، لوگ کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رسول اللہ کی معراج، یہ معراج نہیں حضور کی، یہ تو دوسروں کو معراج کروا رہے ہیں، براق کو کروا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ جس میں قدم مصطفیٰ لگے ہیں، اس کو بھی یہ شرف حاصل ہے نا کہ اگر حضور کے قدم مکہ میں لگتے ہیں تو اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ تو مسجد اقصیٰ کے اندر بھی یہ جذبہ تھا کہ جس کے قدموں کی اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے، وہ قدم میرے سینے پہ بھی لگ جائیں۔ بات سمجھ، یہ معراج تھی ان کی۔ اب یہ بیان کر کے یہ کوئی مت سمجھے کہ یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے وہ بیان کر دی۔ حضور کی معراج کیا ہے، سرکار کی معراج کیا ہے، وہ بھی آگے تذکرہ آئے گا کہ جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا وہ حضور کی معراج۔ اور یہ طلب کہاں سے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، یہ اس جگہ سے طلب ہوتی ہے جہاں جگہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، سرے لامکان سے طلب ہوئی، سرے لامکان، سرے لامکان سے طلب ہوئی، سرے لامکان سے طلب ہوئی،
سوئے منتہا کہ چلے نبی سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا کہ چلے نبی سریلا مکان سے طلب سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا کہ چلے نبی سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا کہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغ الاولی بے کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاغ الاولی بے کمال ہی کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ اور امام اہل سنت کیا فرمانے لگے؟ اب مت وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی کہ جن کے ہیں یہ مکان وہ نبی کہ جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا کے جس کا مکان ہے وہ نبی کے جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا کے جس کا مکان ہے وہ نبی کہ جن کے ہے یہ مکان وہ خدا کے جس کا مکان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام کی معراج تو بھی آگے شروع ہونی ہے، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ دو طبقے یہاں سے بات چلی تھی، حضور کا معراج نہیں منا، اگر منائیں تو کہتے ہیں یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ میرے آقا کا معراج ہے ہی نہیں۔ اچھا، دوسرا طبقہ وہ رافضیت کا ہے جو حضور کا معراج نہیں مناتے، جو صحابہ کو گالیاں دینے والے، اور کیوں نہیں مناتے اس کی وجہ بھی سنی۔ معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ حضرت عثمان کی شان بیان نہیں مانتے، نہیں بیان کر، نہیں مانتے حضرت عثمان، کیوں؟ کہ حضور کی دو بیٹیاں، ان کے نزدیک یہ ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانس، کا شروع سے انکار کر دو تاکہ نام ہی لینا۔ ابو جہل سے حضرت صدیق اکبر نے، ابو جہل نے جا کے کہا تیرا نبی کہتا ہے میں مسجد اقصی سے مسجد حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر میں پہلا دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ رہے ہیں، سارے آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا۔ کیا خیال ہے تیرا؟ کیا خیال ہے؟ ابو جہل نے کہا، تو حضرت صدیق نے کہا کہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا کہ میں راتوں رات فلاں جگہ گیا تھا؟ اس نے کہا تیرے نبی نے کہا، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ ہے، تو سچ ہے۔ جناب صدیق اکبر نے ایک اور بات بھی کہی آگے، آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرا نبی گیا جا کے اللہ رب العزت کا دیدار کرنے، اگر میرا نبی یہ کہے نا
کہ مجھے گھر میں بیٹھے ہی رب نے دیدار کرایا تو میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں، میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ان لوگوں نے معراج کا پروگرام ہی منقطع کر دیا، اور تو اور میلاد بھی نہیں مناتے۔ اپنے آپ کو مولا علی کا نعرہ لگانے والے، مولا علی سے محبت کا اظہار، حضور کا میلاد بھی نہیں مناتے، معراج نہیں مانتے۔ ذکر اس لیے کہ معراج کی تصدیق صدیق نے کی، لہذا شروع سے انکار کر دو۔ پڑھو نا مولا کائنات کو، حضور کے صحابہ کی بے ادبی، حضور کی بے ادبی، حضور کے اہل بیت کی بے ادبی، حضور کی بے ادبی، اور نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبیاں اور اہانت کر کے اسرائیل نرم رویہ کریں گے اختیار؟ امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، بڑی کمال بات کی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئی یا نہ آئے، لفظوں پہ غور کیجیے۔ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بلدوں اس پہ یہ جرتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بلدوں اس پہ یہ جرتیں، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے کیا نہیں میں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے کیا نہیں میں محمدی۔ فرمایا محمدی ہو کے محمد کی اہانتیں کرے تو پھر تو محمدی رہ جائے گا۔ اچھا جناب، تو دو طبقے حضور کے معراج کو بیان نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ ہمیں فخر ہے، سرکار کا میلاد بھی ہمارے کھاتے میں، حضور کا معراج بھی ہمارے کھاتے میں، حضور کی اہل بیت کا پیار بھی ہمارے کھاتے میں، حضور کے صحابہ کا پیار بھی ہمارے کھاتے میں، حضور کی امت کے اولیاء کا پیار بھی ہمارے کھاتے میں، تو اور کیا چاہیے بتائیں؟ یہ وہ احساس ہے جس کو ہو جائے نا، سبحان اللہ، تو بہت بڑا انعام سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ خود تحقیق کر کے دیکھ لیں، میڈیا دور ہے، ہر قسم کے معاملات چلتے ہیں، کہیں پہ آپ حضور کی محبت کے ساتھ کچھ تنقیسی پہلو پائیں گے، کہیں صحابہ کی محبت کے ساتھ کچھ بغض اہل بیت پائیں گے، کہیں اہل بیت کی محبت کے ساتھ بغض صحابہ پائیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے مسلک کی جو بھی چیز چیک کرو تمہیں ادب ہی ملے گا، محبت ہی ملے گی، پیار ہی ملے گا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس معراج کو بیان فرمایا قرآن شریف میں۔ یا اللہ تو نہ بیان کرتا تو کیا تھا، اللہ نے نہیں بیان کرنا ضروری، اس لیے کہ میرے محبوب کی شان ہے اس میں، تو محبوب کی شان بیان کرنا اللہ کی سنت ہے، رب کائنات کی کیا ہے، سنت ہے۔ اور اس میں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، سبحان اللہ اسرا بعبدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی نے سیر کی، بلکہ رب نے فرمایا سیر کرائی ہے۔ اب کرنے اور کرانے میں فرق ہوتا ہے کہ میں خالق و مالک ہوں، میں سیر کرا رہا ہوں، کیوں کہ محبت کے یہ سلسلے میں بڑھا رہا ہوں، میں بڑھا رہا ہوں اس محبت کے سلسلے۔ تو حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صراط میں جو بلندیاں عطا فرمائی، جو شانیں عطا فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ جلوہ فروز ہوئے، آسمان کے اوپر حضور کھڑے ہو گئے، آسمان کے اوپر حضور کھڑے ہو گئے۔ تو کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ مکان کے اوپر کھڑے ہیں، بلند ہوئے ہیں، تو آپ کی بلندی کا سبب کون ہے؟ مکان، چھاتے پہ چڑھ گئے نا، مکان آپ کی بلندی کے سبب ہے۔ نمبر 2، آپ کہیں جی میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا ہوں، بلند ہو گیا ہوں، تو آپ کی بلندی کا سبب کون ہے؟
پہاڑ ہے. اچھا آپ کہیں میں جہاز کے اوپر سوار ہو گیا ہوں، اونچا ہو گیا ہوں. آپ کی بلندی کا سبب کون ہے؟ جہاز جس کے اوپر آپ سوار، جس کے اوپر آپ نے سواری فرمائی. تو سبب کی وجہ سے، اسباب سے بلند ہونا. حضور پہلے آسمان پہ پہنچے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام پہلے آسمان پر ہیں اور آسمان پر جانے کی وجہ سے حضور بلند ہو گئے، کہہ سکتے ہیں. دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پہ بلند ہو گئے، بلند ہو گئے. اب لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان آسمانوں کی وجہ سے بلند ہوئے کہ ان کے اوپر کھڑے ہوئے جاتے. اگر آسمان نہ ہوتا تو حضور بلند نہ ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن رب نے حد مکا دی. اللہ نے فرمایا جو کسی بلندی پر کسی سبب سے کھڑا ہو وہ عام بندہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جہاں بلندیاں ختم ہو گئیں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سبب سے بلندی پر تھے. وہاں بلندی، ساری بلندیاں حضور کے قدموں میں، حضور ساری بلندیوں سے اوپر رہے. بلندیاں نیچے رہ گئیں، اللہ کا نبی. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا کہ میرے محبوب کی بلندی کا عالم کیا تھا. اللہ فرماتا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ گیا اور آیا. اہل سنت کا مذہب یہ ہے نبی کا جانا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا آنا کمال ہے. وہ رحمت ہے ہر عالم کی، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. باتیں کرنے والوں باتیں نہ کرو، میرے نبی جو بھی فرما رہے ہیں میری مرضی سے فرما رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، کیا دیا؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ. اسے اس نے پڑھایا جو بڑی طاقت والا ہے. اللہ پڑھانے والا ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، طاقتور نے پھر اس جلوے نے قصد فرمایا. کہاں قصد فرمایا؟ اب بلندیوں کی بات ہو رہی ہے جناب والا. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جہاں ساری بلندیاں ختم ہوتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان بلندیوں پر فائز. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اس لیے کہ ہر نبی کی یہ خواہش تھی ان بلندیوں پر پہنچے پر نہ جا سکا. کوئی نبی نہ جا سکا جہاں پہ محمد مصطفیٰ پہنچ گئے. فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ اس مقام پر پہنچے، اس یونیورسٹی میں پہنچے جہاں آج تک کوئی نہ پڑھ سکا، جہاں داخلہ کسی کا نہ ہو سکا. ثم دنا فتدلی، پھر رب ذوالجلال نے اس جلوے کو اپنے قریب فرمایا. کتنا قریب ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فکان قاب قوسین او ادنا، جتنے دو بویں ہوتے ہیں سے بھی زیادہ قریب.
اور رب فرماتا ہے پھر جب میں نے اپنے قریب کیا تو اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا. حدیث مصطفیٰ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اپنا دست رحمت میرے دونوں شانوں کے درمیان میں رکھا. میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. ادھر طور پہ جلوہ پڑے پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے، ادھر نور کا جلوہ نور پہ پڑے تو ٹھنڈک نصیب ہو جائے. کمال ہے یہ میرے مصطفیٰ کا، شان ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. اے اللہ تو نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کیا تو کیوں قریب کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میں نے اپنے محبوب کو پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے اپنے قریب کیا. یا اللہ تو نے کیا پڑھایا؟ فرمایا ما اوحا، جو پڑھایا سو پڑھایا، تمہیں سے کیا. اللہ فرماتا ہے تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا. کون ہے جو لمٹیں مقرر کرنے والا، جو حدیں متعین کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت کی دینے کی عطا کی حد کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے لینے کی حد کوئی نہیں. تو رب کائنات نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میں نے اپنے محبوب کو جو پڑھایا سو پڑھایا، تمہیں سے کیا، تم کیوں جلتے ہو؟ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ علوم، آپ کی شانیں، آپ کے مقام و مراتب ہر بندے کو نظر نہیں آ سکتے. امام اہل سنت فرماتے ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، ہے نظر نظر میں وہ جلوہ گر، وہ نور آنکھ کا نور ہے جو تیری نظر میں نہ آ سکا تو تیری نظر کا قصور ہے. دوپہر کا وقت ہو نا تو چمگادڑ صاحب کہیں ہاں سورج کی روشنی کوئی نہیں، تو کوئی بلا اس کو عقل مند کہے گا یہ بے وقوف ہے، اس کو پتہ نہیں ہے سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے دمک رہا ہے، اس کو وہ کہہ نہیں سورج کی روشنی ہے ہی کوئی. تو اللہ نے فرمایا میں نے جو پڑھایا سو پڑھایا اپنے محبوب کو، جو بھی پڑھایا تمہیں سے کیا. اللہ اکبر. حضرت گرامی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ فرماتے ہیں پہاڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معراج جب شروع نبی کریم نے صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے پہلے آسمان والوں کو معراج کروائی، خود معراج کرنے کے لیے جب کرواتے بھی جا رہے ہیں، معراج کر بھی رہے ہیں کرواتے بھی جا رہے ہیں. پہلے آسمانوں میں فرشتے، اور پہلے آسمان کو ذات آسمان کو بھی معراج کروائے فرشتے جو وہاں پہ درب اس کو بھی معراج کر. مزے نہیں لیتے رہتے فرشتے ہیں؟ مزے لیتے رہتے کوئی نہیں. کس بات کے؟ حضور سے ہم کلام ہونا، حضور سے ہم کلام ہونا. بڑا چرچا سن رکھا تھا، بڑا جناب نام سن رکھا تھا ہر فرشتے نے. اللہ کا آخری نبی جس نبی کو ہر چیز بنانے سے پہلے بنایا گیا، وہ نبی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو ہر آسمان ساتوں آسمانوں والوں کو معراج کرا اللہ رب العزت کی جلوہ. علماء فرماتے ہیں محدثین نے باقاعدہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور 18 برس گزار گیا ہے. کتنے جی؟ 18 برس. ہائے ہائے سبحان اللہ. جب میرے آقا جا رہے تھے نا، جیسے جیسے باتیں میرے ذہن میں آ رہی میں اب گوش گزار کر، جیسے جیسے حضور جا رہے تھے سدرۃ المنتہا سے آگے لباس کیا تھا؟ حضور نے کپڑے مبارک پہنے ہوئے تھے؟ کوئی نہیں پہنے ہوئے تھے. اچھا جبریل کے پر کتنے؟ 600. ایک پر کی لمبائی مشرق و مغرب تک ہے؟ کوئی نہیں ہے نا حدیث پاک میں. حضور کے جبہ مبارک پہنا ہوا تھا، سر مبارک پہ دستار. رہا مسئلہ نالین کا، علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا کہ نہ یہ ثابت ہے کہ حضور نالین سمیت گئے، نہ یہ ثابت ہے کہ نالین اتار کے گئے. تو اس لیے اس مسئلے میں احتیاط، ان جذبات میں آ کے نا مسائل کو شریعت کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. خاموشی اس میں بہتر ہے کہ حضور گئے ہیں نالین کے ساتھ یا نالین کے ساتھ نہیں گئے، اس پہ خاموشی. یہ بڑے جذبات میں آ کے بڑے بڑے حضرات جو کہہ دیتے ہیں جتیاں سے، بھائی اللہ کا عرش بڑا عظیم ہے، اس طرح اس کی توہین بھی نہیں. یہ میں بات ساتھ سطر سے اللہ کے عرش کی توہین بھی نہیں کرنے. کملی والے محبوبہ تو سمیت جتیاں لنگ پار نہیں بھائی ایسے.
میرے آقا کے لباس مبارک، سر مبارک پہ دستار ہے، جسم پہ جبہ شریف ہے. جبریل کہہ رہے ہیں میرے پر جلتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا جبہ نہیں جلتا؟ یا رسول اللہ آپ کی دستار نہیں جلے گی؟ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی بات؟ کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے نا، لیکن پتہ نہیں ہے آپ کو جو کپڑا جسم مصطفیٰ سے لگے. آج لوگوں کو حضور علیہ السلام کی نورانیت کا ذکر ہو تو بڑی تکلیف، بڑی اذیت پہنچتی ہے. میں ان سے معافی چاہتا ہوں جن کو اذیت پہنچ رہی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پوچھئے جناب انس سے کہ جب حضور دسترخوان سے ہاتھ صاف فرما لیتے تھے، ہم دسترخوان کا کیا حل کرتے تھے؟ بتائیں. دھوتے تھے؟ جسے نا آگ میں ڈالتے تھے، آگ اس کپڑے کو جلاتی تھی. ہم تو اس بات کے بھی قائل نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے کے ساتھ ہاتھ صاف فرمائیں اس کپڑے کے ساتھ میل ہو. نہ بھائی، اتنا محتاط مذہب ہے کسی کا؟ کیوں جی؟ کل نا ایک بات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک شخص نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور کا امتی اور اپنے دور کا امام بنا ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کسی کو کیا دے سکتے ہیں، وہ تو عہد میں اپنے دانت نہیں بچا سکے. یہ دین کی خدمت ہے؟ بتائیے، یہ دین کی خدمت؟ ایسے جملے لکھنے کہ اللہ کا نبی کسی کو کیا دے سکتا ہے، وہ تو اپنے دانت نہیں بچا سکے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ رب تو دے سکتا ہے نا، اللہ دیتا ہے نا. تو حضور اللہ کے کیا لگتے ہیں؟ محبوب ہے، نبی ہیں، بندے ہیں. تو پھر ایک محب نے جو ہو بھی رب اپنے محبوب کے دانت کیوں نہیں بچائے؟ نہیں سمجھائی آپ؟ آگے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، حالانکہ ایسی بات ہے بھی نہیں کہ دانت اس جس طرح وہ انہوں نے لکھا ہے نا کہ دانت اس طرح ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے. اگر اللہ کا نبی اپنے معاذ اللہ ان کے بقول دانت نہیں بچا سکا تو رب تو بچا سکتا تھا نا، اس نے کیوں نہیں بچایا؟ یعنی اعتراض کرتے وقت لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس ذات کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہلکا سمجھنے کی تنقیسی پہلو بیان کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی انہیں خوشی اور مسرت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے بات چلی تھی جی؟ ہے یاد کسی کو؟ ہاں جی، ہاں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے کپڑے بھی سلامت. جناب انس سے پوچھ، آگ میں ڈالتے، ہم اس کو میل بھی نہیں کہتے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے میل لگتی دسترخوان میں، ہم اس کو میل بھی نہیں کہتے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ڈال کے باہر نکال لیتے. اب کیا ہوتا؟ کپڑا جلتا تھا؟ نہیں جلتا تھا. سر تو ہلائیں، نہیں جلتا تھا نا. کیوں نہیں جلتا تھا؟ آپ کسی کپڑے کو ہاتھ لگائیں، نبی کو اپنا جیسا سمجھنے والے ایک کپڑا لیں، اس کو ہاتھ لگائیں، اپنا منہ صاف کر لیں، اب اس کپڑے کو آگ میں ڈالیں، آگ اور بلند ہو جائے گی. لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام جس کپڑے کو ہاتھ لگائیں، حضور کے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جس کپڑے کو ہاتھ لگائیں اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی. یہ جبہ مبارک حضور کے اوپر تھا، سر مبارک پہ دستار تھی، جسے دنیا کی آگ نہ جلا سکی، اسے اللہ کا نور بھی نہیں جلاتا. جبریل امین کہہ رہے ہیں میرے پر نور کے بنے ہوئے ہیں لیکن جل جائیں گے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں سے شناسا تمہیں. تو حضور کی دستار مبارک بھی سلامت، حضور کا جبہ مبارک بھی سلامت. 18 برس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہ کے آئے، جب زمین پہ آئے تو ہر شے سلامت. زمین پہ آئے
اللہ اکبر، عرش السلام۔ لوگوں نے اعتراض اٹھایا، جب انسان ہوا میں اڑتا ہے اور لامکاں آگے سدرۃ المنتہا، وہاں پہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر آکسیجن کے حضور کیسے وہاں پہنچے؟ سائنسدان جاتے ہیں نا خلا میں، تو وہ اپنا ساز و سامان، اپنی آکسیجن وغیرہ ساتھ لے کے جائے۔ اللہ کے بندے ہو، آکسیجن مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے نا۔ اللہ نے حضور کو ساری مخلوق کا نبی بنایا، کوئی نہیں؟ تو آکسیجن حضور کی مخلوق ہے کہ کوئی نہیں؟ موت حضور کی مخلوق، اللہ کی مخلوق ہے کہ کوئی نہیں؟ آکسیجن بھی اللہ کی مخلوق، موت بھی اللہ کی مخلوق، اور ساری مخلوق کے نبی کون ہیں؟ ہمارے آقا۔ اور دوسری بات، کچھ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہونے دیتا۔ شک صدر ہوا ہے، دل مبارک بہر ہے، زندگی چل سکتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے، اوے لوگو دیکھ لو، میرے نبی کا دل باہر جبریل نے نکالا ہے، تشت میں رکھا ہے زمزم سے، اس کو دھویا ہے مزید برکات کے لیے، مزید برکات کے لیے اس کو دھویا ہے۔ زندگی چلتی رہی، جسم سے دل باہر ہو، زندگی برقرار ہے۔ پتہ چلا اللہ نے اپنے محبوب کو دل کا محتاج ہی نہیں بنایا۔ کچھ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے بعد پیدا ہوئے۔ آپ حیران ہو گئے؟ طبیب کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ زندہ نہیں رہتا جو 6 ماہ پیدا ہو جائے، لیکن امام حسین ایسے زندہ رہے کہ آج تک زندہ ہے۔ کچھ ذاتی ایسی ہوتی ہے۔ انڈا ہے نا، انڈے میں جاتا ہے پانی، جاتا ہے آکسیجن جاتی، تو کوئی کہے کہ انڈے چوزے میں، اب اس پہ غور کر لیں۔ نبی پہ اعتراض کرنا چونکہ آسان ہو گیا نا، کچھ لوگ اللہ کے نبی پہ اعتراض کرنا اپنی ذمہ داری اور اپنی شہرت کا سبب بناتے ہیں۔ ہاں، آپ حضور معاذ اللہ تنقید، اسلام پہ تنقید شروع کر دو، علماء پہ تنقید شروع کر دو، نام لے لے کے مخالف، آپ بڑے مشہور ہو جائیں گے۔ اور اگر بڑی کوئی بندہ کھچ مار دے تو اور زیادہ مشہور ہو جاتا ہے۔ مشہور ہونا تو کھچ مار دیں، کوئی نہ کچھ چول مار دیں، بے ادبی کر دیں، گستاخی کر دیں، آپ مشہور ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو ایک دائرے میں رکھ کے چلنا ہے بھائی، جس میں اللہ تعالیٰ کا وقار، رب کا مقام و مرتبہ بھی برقرار رہے اور اللہ کے بندوں کے مقام بھی برقرار رہے۔ نہ شریعت کا دامن ہاتھ سے چھوٹے، نہ محبت کا دامن ہاتھ سے چھوٹے، پھر ایمان ہے۔ انڈے میں آکسیجن ہوتی ہے جی؟ نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اس میں کسی نے کبھی اعتراض کیا انڈے پہ؟ کوئی نہیں اعتراض کرتا۔ حضور وہاں جائیں آکسیجن نہیں تھی تو حضور کیسے جناب وہاں پہ زندہ رہے؟ کس طرح نظام چلا، کس طرح سسٹم چلا؟ بات یہ ہے کہ اگر جسم سے دل باہر ہو، آکسیجن نہ ہو، تو سلسلہ زندگی پھر بھی برقرار رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں برقرار رہتا، قرآن کہتا ہے برقرار رہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ مردے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لائے جاتے تھے، مردہ چارپائی بڑا ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم، کھڑا ہو جا۔ صیغہ امر کس کے لیے ہوتا ہے جی؟ جو ذات سامنے موجود ہو۔ اگر وہ مرا ہوا ہے، سن نہیں رہا، تو آپ کسے سنا رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی۔ اگر وہ مرا ہوا پڑا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کسے سنا رہے تھے؟ پتہ چلا اگر زندگی نہ بھی رہے بندہ پھر بھی سنتا ہے۔
ورنہ کسی مردہ کو یہ کہنا تم کھڑے ہو جاؤ تم، تو یہ عقیدہ ہے نا، قرآن نے یہ دیا ہے نا کہ وہ سن رہا ہے تو تم اسے کہہ رہے ہو، اور کوئی عام نہیں کہہ رہا، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے پاک نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میں نا یہ تیری مرنے مارنے اور زندہ کرنے کی یہ حکمت جاننا چاہتا ہوں، اپنے دل کے تسلی کے لیے مختصر مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کچھ پرندے لو، ان کی گردنیں جسم تن سے جدا کرو، ان کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے قیمہ بنا کے پہاڑوں پہ پھینک دو، اور تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ ان کے سر اللہ نے فرمایا کہ اپنے پاس رکھ لو، سر اپنے پاس رکھو، دھاڑ ان کے قیمہ بنا کے دو، اور جب تم پھیلا دو تو رب نے فرمایا اب ان کو بلاؤ۔ نہیں سمجھ؟ اب کیا کرو؟ کن کو؟ جانوروں کو نہیں، قیمے کو بلاؤ، قیمے کو۔ اور یہاں ایک باریک بات یہ ہے، دھڑ میں کان نہیں ہوتے، کان ہوتے ہیں سر میں۔ رب کی حکمت یہ تھی سر اپنے پاس رکھو تاکہ تمہیں اطمینان قلبی ہو جائے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے بلایا، دھڑوں کو آواز دی، جو ریزہ ریزہ ہو چکے تھے ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے مل گیا، اور سارے دھڑ سروں سے جڑ گئے، پرندے زندہ ہو گئے۔ اچھا، اگر نبی پرندوں کو بلائے، مردوں کو بلائے تو وہ سنیں اور نبی کی بات سنیں، عمل کریں، ہائے ہائے ہائے۔ اور اگر امتی نبی کو بلائے، نہیں سمجھے آپ؟ اس کا مخالف مفہوم دیکھیے، امتی نبی کو بلائے تو کیا نبی نہیں سنے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا نبی اس زندگی کا محتاج نہیں ہے، حضور آکسیجن کے محتاج نہیں ہیں، وہ کل بھی زندہ تھے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ رب کائنات اللہ نے فرمایا محبوب آپ جائیں۔ حضور نے عرض کیا مولا تیری بارگاہ تیرے جلوے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ نہیں جاؤ گے تو تمہارے صحابہ تمہارے غلاموں کو شریعت کون سکھائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ایک درخواست ہے۔ رب نے فرمایا محبوب بیان کیا یا اللہ میری امت، کہا مصطفیٰ نے کہ اے رب العزت گناہوں سے لبریز ہے میری امت، تو غفار ہے بخش دے میرے مولا، یہی تجھ سے ہے التجائے محمد، تو غفار ہے بخش دے میرے مولا، تو غفار ہے بخش دے میرے مولا، یہی تجھ سے ہے التجائے محمد،
والے کہا سن کے رب نے کہ اے کملی والے حقوق شفاعت ہے تیرے حوالے، جسے تو کہے گا اسے بخش دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تیرے جلوے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب اگر تو نہیں جائے گا تو تیرے غلاموں کو شریعت کون سکھائے گا؟ مشکل تھا نا یا اللہ، پر یہ تو کوئی بات نہیں، 18 برس گزرنے کے بعد جلوہ نصیب نہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آپ تشریف لے جائیں، آپ میرے دیدار کی وجہ سے، اے میرے محبوب میرا تجھ سے وعدہ ہے جب تو فرض نماز پڑھے گا میں تجھے عرش الہی والا دیدار نماز میں کرا دوں گا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جب جسم انور میں تھکاوٹ ہو جاتی تھی حضور علیہ السلام فرماتے اے بلال اذان پڑھو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تھکاوٹ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب اذان پڑھی جاتی حضور نماز ادا فرماتے تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے جسم کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے نا، حضور کی تھکاوٹ نماز کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں سجدے میں اللہ اپنے محبوب کو دیدار کراتا تھا۔ اب حضرت نبی کریم علیہ السلام آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ملا؟ 50 نمازیں لے کے۔ یا رسول اللہ موسیٰ سے ملاقات کیوں؟ فرمایا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کا رب کے ذمے ایک ادھار تھا، کہا تھا نا میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو محبوب تم موسیٰ کے پاس ہی جاؤ۔ کتنی نمازیں؟ 50 سے 5۔ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی کو علم ہوتا تو پہلے سے 5 کروا کے لاتے۔ ہم کہتے ہیں رب کو تو پتا تھا، رب نے کیوں نہیں 5 دی؟ دیکھیے غلط سوچ، اس فکر سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ جو تنقیدی فکر ہے نا اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی۔ موسیٰ پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر جاؤ محبوب جائیں آپ پہ۔ کتنی مرتبہ بھیجا؟ 9 مرتبہ، بار بار بھیجا۔ کیوں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کہ آپ بار بار کیوں حضور کو بھیج رہے ہیں؟ پہلے 45 ہوئی، 45 سے 40، 40 سے پھر 30 ہوئی، اس طرح ترتیب کیوں؟ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اس رب کو دیکھ تو نہیں سکا لیکن ان آنکھوں کو تو دیکھ لوں، اور ایک مرتبہ نہیں بار بار ان آنکھوں کو دیکھ لوں جس آنکھوں نے میرے رب کو دیکھا۔ اور پھر دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جبریل امین حضور کو لے کے گئے کہاں؟ سدرۃ المنتہا پہ۔ آپ یہ بتائیے کہ حضور 9 مرتبہ دوبارہ جا رہے ہیں، اب کون لے کے جا رہا ہے؟ جبریل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ میں جبریل کا محتاج نہیں ہوں، جبریل کا مجھے لے کے یہاں آنا جبریل کی معراج تھی، میں جبریل کا محتاج نہیں ہوں۔ اور پھر اپنی امت کی حضور اللہ کا دیدار کرنے کے لیے 1 مرتبہ حاضر ہوئے لیکن اپنی امت کے لیے 9 مرتبہ گئے۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام ہمارے لیے گئے، ہماری نمازوں میں تخفیف کرانے کے لیے 9 مرتبہ، خود 1 مرتبہ۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی کو ہم سے محبت کتنی، ہم سے پیار کتنا ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، مکے کے لومبڑ کو بڑا دکھ ہوا، اس نے آ کے صدیق اکبر سے بولا اے ابو بکر میں نے سنا ہے تیرا نبی کہتا ہے میں رات مسجد حرام سے مسجد
اقصی کی طرف گیا اور مسجد اقصی سے پھر 1 2 3 4 5 7 8 10 7 آسمانوں تک، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ کیونکہ ابو جہل اس ارادے سے آیا تھا کہ شاید ابو بکر پیچھے ہٹ جائے، لیکن اسے پتا نہیں تھا جو مصطفیٰ کے در کے ٹکڑے کھا لے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوتے، جو مصطفیٰ پہ اپنی جان لوٹاتے ہیں وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو جہل مجھے یہ تو بتاؤ یہ کس نے بولا؟ کہنے لگا یہ تیرے نبی نے بولا۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے اگر میرے مصطفیٰ نے بولا تو سچ کہا ہے۔ اور اگلی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی، حضرت صدیق نے کہا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی وہاں تک گیا، اگر میرا نبی یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا تھا رب نے دیدار کرایا تو میں پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضور جب واپس تشریف لائے آپ کی دستار بھی سلامت، آپ کے جبہ مبارک بھی سلامت، جس ٹہنی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کا سر ناز ٹکرایا تھا وہ بھی حرکت کر رہی ہے اور پانی بھی چل رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا بستر بھی گرم ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تم کیا جانو میرے مصطفیٰ کی شان کو؟ آپ فرماتے ہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر چیز کا مالک بنا دیا تو مالک اپنی مملوک پر جیسے چاہے جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو یہ معراج شریف کا عظیم معجزہ میں اس بات کا درس دیتا ہے کہ یہ نبی کی شان ہے، اس میں عظمت ہے، اور نبی کی عظمت کو بیان کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بعض لوگ نہیں اس کو بیان کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کہ نبی کی عظمت انہیں برداشت نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اس لیے نہیں بیان کرتے کہ اس کی تصدیق صدیق اکبر نے کی ہے تو کہیں صدیق کی شان نہ ماننی پڑ جائے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سینہ چیر کے دیکھو، ہم اللہ رب العزت کے صحابہ سے، حضور کی آل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور مصطفیٰ کی ذات سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔